بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے آلو کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے، اور شدید گرمی میں انسان آسان سے آسان چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں ایک برتن میں آئل لوں گی، تقریباً میں نے 3 سے 4 چمچ آئل لیا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں آئل ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس آئل کو میں تھوڑا سا گرم کروں گی ہلکی آنچ پہ، اور اس میں باریک کٹا ہوا پیاز بالکل چھوٹے سائز کا میں نے لیا ہے، اور وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی، اور اس کو میں درمیانی آنچ پر فرائی کروں گی، اور اس کو ہمیں تقریباً براؤن ہونے تک پکانا ہے۔ پیاز ہمارے فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے ہلکا ہلکا کلر چینج کرنا شروع کر دی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاز تقریباً فرائی ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کو بس لائٹ براؤن کرنا ہے، بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا۔ جب ہمارے پیاز فرائی ہو جائیں گے تو اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹی اسپون بھر کے میں اس میں ایڈ کر دوں گی، اور تھوڑی دیر مزید اس کو فرائی کروں گی۔ جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو اس میں ہم ایک درمیانی سائز کا اس طرح سے کٹا ہوا ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو جس بھی شیپ میں کاٹیں وہ اس طرح سے کاٹ سکتے ہیں۔ اب میں ٹماٹروں کو تھوڑی دیر اس میں فرائی کروں گی، اور ہم نے بالکل نہیں گلانا ٹماٹروں کو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے۔ آلو میں نے گول گول کاٹ لیے ہیں چپس کی طرح، اور میں نے چپس سے تھوڑا سا ان کو موٹا کاٹا ہے، تو آپ اسی طرح سے آلو کاٹ لیں۔ اب میں نے ان کو اس میں شامل کر دیا ہے، اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس میں فرائی کریں گے تاکہ ٹماٹر بھی ہمارے نرم ہو جائیں اور آلو بھی تھوڑے سے فرائی ہو جائیں۔ تو درمیانی آنچ پر یہ سارا کام میں کر رہی ہوں۔ تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آلو بھی فرائی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ٹماٹر بھی نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل درمیانی آنچ پہ آپ نے ان کو پکانا ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں پسا ہوا گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے، اور نمک میں نے حسب ذائقہ اس میں شامل کیا ہے۔ تقریباً 1/2 ٹی اسپون کے برابر میں نے نمک اس میں ڈالا ہے، اور ساتھ ہی 1/2 ٹی اسپون میں اس میں ہلدی ایڈ کر دوں گی۔ آپ مسالے اپنی مرضی کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ دھنیا پاؤڈر میں نے 1/2 ٹی اسپون لیا ہے، لال مرچ 1/2 ٹی اسپون کٹی ہوئی، اور ساتھ ہی میں نے کشمیری لال مرچ کٹی ہوئی وہ بھی 1/2 ٹی اسپون اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس میں زیرہ اور کالی مرچ تھوڑی سی ایڈ کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کتنا پیارا کلر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم ان کو ابھی مزید آلوؤں کو ٹماٹروں کے ساتھ فرائی کریں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھے سے ہمارے فرائی ہو جائیں۔ میں ان کو مزید تقریباً 3 سے 4 منٹ تک درمیانی آنچ پر بھونوں گی تاکہ ٹماٹر بھی گل جائیں اور آلو بھی ہمارے آدھے تقریباً پک جائیں۔ تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آلو کتنے اچھے سے پک چکے ہیں۔ اس سٹیج پر میں اس میں آدھا گلاس پانی کا ایڈ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں۔ مزید اتنے گلانے ہیں کہ ہمارے آلو کی شیپ برقرار رہے، ٹوٹے نہ، تو اسی لیے میں نے اس میں آدھا گلاس پانی کا شامل کیا ہے، اور اس کو میں درمیانی آنچ پر پکنے کے لیے 3 سے 4 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ درمیان میں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ آلو نیچے سے لگے نہ۔ جو پانی ہم نے آلو میں ایڈ کیا تھا وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈھک دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں 3 سے 4 سبز مرچیں ثابت ایڈ کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں، یہ تھوڑی تیکھی تھیں تو میں نے اس میں ثابت ہی ایڈ کی ہیں۔ اس کو اب ڈھک کر ہم 3 سے 4 منٹ تک پکائیں گے۔ آلوؤں کو پکتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آلو کتنے اچھے سے گل چکے ہیں، اور یہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں، اور یہ کچھ اس طرح سے اب 3 سے 4 منٹ پکنے کے بعد ہو چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں یہ شوربہ چھوڑ سکتے ہیں، میں نے تھوڑا خشک کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔
تو میں نے ایک مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی لی ہے، اس کو میں نے پہلے گرم کر لیا تھا ہلکا سا، اور اب اس میں یہ تمام سالن شفٹ کر دوں گی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ریسیپی اچھی لگے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ میری ویڈیو کو لائک شیئر زیادہ سے زیادہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔